وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا، جس کی منشا کے بغیر اس روئے زمین پر کوئی پتا ہل نہیں سکتا، جو اپنی ذات میں، اپنے اقوال میں، اپنے اعمال میں، اپنے صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے فیصلوں میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ساجھی، شریک اور ہمسر نہیں، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ بعدہ درود السلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو، اللہ رب العزت کے دین کو اس انسانیت تک پہنچایا۔ سامعین کرام، یوں تو دنیا میں سارے مذاہب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انسانیت کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، بہت ساری تحریکیں ہوتی ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہوتی ہیں جو بقائے باہمی اور انسانیت کے لیے کام کرتی ہیں، اور چند ایک کام کر کے یہ تنظیمیں، یہ تحریکیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ انہوں نے باہمی اتحاد کے لیے، میل جول کے لیے، آپسی تعاون اور ترابط کے لیے بہت سارے کام کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسی جو دولت عطا کی ہے، آپ اس کے تعلیمات اٹھا کر کے دیکھیں، اس کے احکامات اٹھا کر کے دیکھیں، اس کی جتنی بھی تعلیم ہوتی ہے، اس کے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں، یہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو ایسی چیزوں کی تلقین کرتا ہے، ایسی چیزوں کی ہدایت دیتا ہے، ایسی چیزوں کو اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے جو صحیح معنوں میں اس کو ایک اچھا انسان بنائے، ایسی چیزیں جو اس کی اپنی ذاتی زندگی کے لیے، جو اس کی اپنی انفرادی زندگی کے لیے، جو اس کی اپنی معاشرتی اور سوسائٹی والی زندگی کے لیے ایسے اصول سکھاتی ہے، ایسی تعلیم دیتی ہے کہ اگر انسان اس کو اپنائے، انسان اس کو اختیار کرے، تو یقین مانیے کہ انسان بہت ہی پیسفل، بہت ہی پرسکون زندگی گزار سکتا ہے، نافع بن سکتا ہے اپنے لیے بھی اور پورے سماج اور سوسائٹی کے لیے، خود بھی پیسفل زندگی گزارے گا، پرسکون ہو کر کے زندگی گزارے گا، اور اس کی ذات سے، اس کے سماج میں بسنے والے دیگر افراد وہ بھی اس سے مرتبط رہیں گے، جڑے رہیں گے، اور ایک سماج کے درمیان جو باہمی ترابط کا، باہمی تعلقات کا اور ایک اچھے تعلقات کا جو اسلام دیکھنا چاہتا ہے، جس طریقے سے اپنے سماج کو، سوسائٹی کو، معاشرے کو، اس طرح کی وہ تعلیم اگر اختیار کرتا ہے، احکامات اختیار کرتا ہے، تو ویسی زندگی اس کی گزرے گی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی، سورۃ الحجرات کی، جس میں اللہ رب العزت مومنین کو یہ حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے مومنو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان یہ گناہ تک پہنچا دیتے ہیں، تم کو معصیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو، کسی کی جاسوسی مت کرو۔
ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلخوری نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ رب العزت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ انسانی سماج میں بسنے کے لیے اور انسانی سماجی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے اصول اپنائے گئے، بہت ساری چیزیں بتائی گئی۔ یہاں پر خطبے میں جو میرا خطبے کا موضوع بھی ہے، میں ایک نقطے کو لوں گا، اور وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے مومنو بہت زیادہ گمان کرنے سے اور بدگمانی سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم بغیر جانے، بغیر سمجھے، بغیر حقائق کو جانے ہوئے اور بغیر علم کی بنیاد پر اپنے ہر دوسرے فرد کے بارے میں ایک غلط رائے قائم کر لیتے ہیں، غلط نظریہ قائم کر لیتے ہیں۔ بسا اوقات کچھ چیزیں رونما ہوتی ہیں، حقیقت سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، سامنے والے کا مقصد کیا ہے، سامنے والا ارادہ کیا رکھتا ہے، اس کی گہرائی میں جائے بغیر، بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی دلیل کے، صرف اپنے تصورات کی بنیاد پر، اپنے وہم و گمان کی بنیاد پر، دل میں آنے والے وسوسے اور خیالات کی بنیاد پر ہم غلط رائے قائم کر لیتے ہیں اپنے کسی بھائی کے بارے میں، اور پھر غلط رائے قائم کرنے کے بعد غلط طرح کا حکم لگاتے ہیں، اپنے دلوں میں دشمنی پال لیتے ہیں، اور پھر ایک عجیب سی مضطرب اور بے چینی والی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بدگمانی جس کے تعلق سے امام شافعی رحمہ اللہ نے بہت عمدہ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کی ہے کہ ایک آدمی اگر صحیح نظریے کا حامل ہوتا ہے، اچھی سوچ ہوتا ہے، اچھی سوچ والا ہوتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ اس کی ہوتی، وہ غلط چیزوں کو بھی دیکھتا ہے تو اس کو اچھی چیزوں پر محمول کرتا ہے، اچھی چیزیں سوچتا ہے۔ لیکن اگر اچھی چیزیں دیکھنے کے باوجود آدمی منفی سوچ رکھتا ہے تو اچھی چیزیں دیکھنے کے باوجود اس کو غلط نظریے پر محمول کرتا ہے۔ یہ جو بدگمانی ہوتی ہے یہ انسان کی اپنی ذہنی اپج ہوتی ہے، اس کے اپنی ذہن کی پیداوار ہوتی ہے، بس اور کچھ نہیں، کہ سوچا، دیکھا، اور پھر اس کے بعد اس پہ خیالات پر ایک بنیاد قائم کر لیا، ایک عمارت کھڑی کر لی اور غلط نظریہ قائم کر لیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دفعہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بیمار پڑے تو ان کے دوست ان کی زیارت کرنے کے لیے آئے، ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے، تو انہیں ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، امام شافعی رحمہ اللہ کو دعا دیتے ہوئے کہا، قو اللہ ضعفک، اللہ رب العزت تمہاری کمزوری کو طاقت دے۔ یہ جملہ انہوں نے کہا، بہت سادھارن جملہ تھا، بہت عام جملہ تھا، قو اللہ ضعفک، اللہ رب العزت تمہاری کمزوری کو طاقت دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم مجھے دعا دے رہے ہو یا بدعا دے رہے ہو؟ کیا ماجرا کیا ہے؟ کیا تم کہہ رہے ہو قو اللہ ضعفک، اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت دے؟ اگر کمزوری کو طاقت ملے گی تو میں اور کمزور ہو جاؤں گا اور میں موت کے منہ میں پہنچ جاؤں گا۔ جملہ دیکھیے، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہاں پر حسن ظن اور بدظنی اس کی مثال میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ امام شافعی کہہ رہے تم نے یہ کہا قو اللہ ضعفک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت دے، اب کمزوری کو طاقت ملے گی تو کمزور تو اور کمزور ہوتا چلا جائے گا، کمزوری تو اور مضبوط ہو جائے گی اور میں موت کے منہ میں پہنچ جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں قو اللہ ضعفک، اللہ رب العزت آپ کی کمزوری کو طاقت سے بدل دے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں جملہ ایک ہی ہے لیکن آدمی کس کس چیزوں پر محمول کر سکتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے والا ہو تو کیسے لے جائے گا، مثبت سوچ رکھنے والا تو کیسے سوچے گا اس کو۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو یہ دعا نہیں دی، میں نے دعا دی ہے قو اللہ ضعفک، اللہ تعالیٰ آپ کی کمزوری کو طاقت سے بدل دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا آپ کا مطلب، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو بدگمانی اس طریقے سے ہوتی ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم گالی بھی مجھے دے دو تب بھی میں حسن ظن پر محمول کروں گا، میں اسے اچھا گمان میں لوں گا، اچھا خیال کروں گا۔ یہ میں ایک مثال دینے کے لیے میں نے بتایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ایک غلط سوچ رکھنے والا، منفی سوچ رکھنے والا اچھی چیزوں سے بھی غلط چیزیں نکالتا ہے، اور مثبت سوچ رکھنے والا غلط چیزوں سے بھی اچھی چیز نکالتا ہے۔ اور بدگمانی حقیقت میں یہ بہت بڑا جرم ہے، اور جرم اس لیے ہے کہ آپ چھوڑیے تعلقات آپ کے کیا اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کے سماجی تعلقات کیسے کس دھانے پر جا کے پہنچ جاتے ہیں صرف بدگمانی کی بنیاد پر، یہ الگ چھوڑیے۔ صرف بدگمانی کی بنیاد پر آپ کی اپنی زندگی کتنی اثر انداز ہوتی ہے، آپ کی اپنی زندگی۔ انسان جب بدگمان ہوتا ہے نا تو پھر اس کی پوری زندگی مقدر ہو جاتی، حسد میں جیتا ہے، جلن میں جیتا ہے، بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اچھی چیزوں کو بھی دیکھ کر کے غلط چیزوں پر محمول کرتا ہے، اپنے قریب کو دور کر لیتا ہے، اپنے دوست کو دشمن بنا لیتا ہے، خیر خواہی کو بدخواہی پر محمول کرنے لگتا ہے، خود کی اپنی زندگی بے چین مضطرب رہتی، پریشان رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدگمانی کی بیماری مبتلا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بدگمانی کرنے کے بعد یہ بدگمانی صرف یہیں تک محدود نہیں رہتی، جب اپنا دشمن بنا لیتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، دشمنی کر لیتا ہے، اس سے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، کئی گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ یہ سارے گناہ کس لیے کرتا ہے وہ؟ یہ ساری معصیتیں کس لیے کر رہا ہے وہ؟ صرف اس بنیاد پر کہ بس بدگمانی کو اپنے دل میں جگہ دیا، اپنے دل اور خیالات میں جگہ دیا اس نے، اور صرف بدگمانی کی بنیاد پر یہ سارے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے یہ کہا کہ تعلقات استوار کرنا ہے تو سب سے پہلے بدگمانی کی بیماری کو اپنے دل سے نکالو، اپنے ذہن و دماغ سے نکالو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا گمان کر سکتے ہیں۔ گمان دیکھیے صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی رائے کسی بھی شخص کے بارے میں علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اس کے عمل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اس کے نظریے کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ صرف سنی سنائی باتوں پر آپ کسی شخص پر حکم لگا لیں، آپ کسی کے تعلق سے اپنے دل میں جو ہے دشمنی اور عداوت بول لیں رکھیں، یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں۔ اور سلف صالحین کا طریقہ دیکھیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت کعب بن مالک، حضرت کعب بن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ تبوک میں نکلے، بہت مشہور غزوہ ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت اختصار سے بیان کر رہا ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں نکلے، تمام صحابہ کرام کو نکلنے کا حکم دیا، تمام صحابہ کرام نکل پڑے۔ تبوک کی جگہ پر جب پہنچے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کو نہیں پایا۔ کچھ صحابہ کرام تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا۔ بہرحال اس میں کعب بن مالک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعب بن مالک دکھائی نہیں دے رہے۔ کعب بن مالک اشراف میں سے تھے، بڑے صحابہ کرام میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، میں کعب بن مالک کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کعب بن مالک دکھائی نہیں دے رہے۔ حسن ظن دیکھیے کہ ایک آدمی کس نظریے سے دیکھ سکتا ہے، اچھی چیز بھی دیکھے، بری چیز بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں کعب بن مالک کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کعب بن مالک دکھائی نہیں دے رہے۔ تو بنو اسد کے ایک آدمی کہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کعب بن مالک کا معاملہ یہ ہے کہ پیسہ کما لیا، دولت کما لیا، اپنی دنیا میں مست ہیں، اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ معاملہ یہ تھا کعب بن مالک کا کہ کعب بن مالک بھی نکلنا چاہتے تھے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ میں، لیکن نکل نہیں سکے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ آج نکل رہے ہیں، اب یہ دھیرے دھیرے چلیں گے، میں کل میرے پاس جو سواری ہے وہ تیز ہے، کل میں جا کر کے ان سے ملاقات کر لوں گا۔ پھر کل آیا، اچھا ٹھیک ہے آج نہیں نکلوں گا، کل نکل جاؤں گا، پھر پرسوں نکل جاؤں گا۔ ایسے ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ یہ صحابہ کرام کی جماعت تبوک کی جگہ پر پہنچ گئی اور یہ نہیں نکل سکے۔ اب اس کے بعد شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا کہ اب وہ لوگ تو پہنچ گئے، اب تم نکل کے کیا کرو گے؟ تو بہرحال کعب بن مالک کو بڑا افسوس ہوا اور وہ مدینہ میں ہی باقی رہ گئے اور وہی رہے، نہیں نکل سکے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر پوچھ رہے کعب بن مالک دکھائی نہیں دے رہے۔ تو بنو اسد کا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، کعب بن مالک کا معاملہ یہ ہے کہ بڑی دولت کما لی ہے، بڑے پیسہ کما لیا ہے، تو اپنی دنیا میں مست ہے، مگن ہے، کیا فرق پڑتا ہوں آئے کہ نہ آئے۔ حضرت معاذ بن جبل جو وہاں کھڑے تھے فوراً آگے بڑھے اور کہتے ہیں بئس ما قلت، اس صحابی کو وہیں پر ٹوک دیا انہوں نے، کیوں غلط گمان کر رہے ہو کعب بن مالک کی؟ کہتے ہیں بئس ما قلت، غلط بات آپ نے کہی ہے،
اللہ کے رسول واللہ ما علمنا منہ الا خیرا، اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم نے کعب ابن مالک کے اندر صرف خیر پایا ہے، صرف اچھائی پائی ہے، اچھے گمان پر محمول کیا اس کو۔ نہیں آ سکے نا، کوئی تو عذر رہا ہوگا، کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا بلغک عن اخیک شیء فالتمس له عذرا، جب تمہارے بھائی کے تعلق سے تم کو کوئی بات پہنچے تو سب سے پہلے اس کے لیے عذر تلاش کرو، سب سے پہلے اس کے لیے تم کوئی وجہ تلاش کرو۔ اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، کوئی تو وجہ رہی ہوگی، وہ نہیں آ سکا تو کوئی تو وجہ رہی ہوگی، یہ ایسا ہو گیا، اس نے ایسا کر دیا، کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ اگر وجہ نہیں ملتی ہے، علامہ ابن سیرین کہتے ہیں اگر وجہ نہیں ملتی ہے، کوئی عذر نہیں ملتا ہے تم کو، اس کے باوجود تم اپنے دل میں یہ بٹھاؤ، یہ کہو کہ شاید کوئی عذر ہوگا جو مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس طریقے سے حسن نظر کی ترغیب دی جا رہی۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ پیسہ کما لیا، انہوں نے اس نظریے سے دیکھا، اور معاذ بن جبل نے اس نظریے سے دیکھا کہ نہیں آ سکے، کوئی تو عذر ہوگا، ہمیشہ ہم نے ان کے اندر خیر پایا، ایک غلطی اگر ہو گئی تو کیا ہوا، کوئی تو وجہ رہی ہوگی، کوئی تو عذر رہا ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے تعلق سے اتنا جلدی بدگمان نہ ہو۔ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھی معاملہ ہو گیا، کوئی بھی واقعہ اس نے دیکھ لیا، صرف اس واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے بھائی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لینا، یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور قصۃ الافک بہت مشہور واقعہ ہے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگائی گئی تھی، تو اس میں بہت سارے منافقین نے، ہوا کیا تھا اختصار کے ساتھ بیان کرو، ہوا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہو رہے تھے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے قیام کیا، تمام صحابہ کرام نے قیام کیا، اور پھر اس کے بعد تھوڑا دیر آرام کرنے کے بعد وہاں سے آپ لوگ نکل پڑے مدینہ کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے ہودج میں بیٹھتی تھی، ہودج مطلب جو ڈولی ہوتی ہے، پرانے زمانے میں ڈولی ہوتی تھی جو آدمی لوگ اٹھا کے لے کے چلتے تھے، یا اونٹ پر یا جانور پر سوار، ہاتھی پر سوار کر کے لے کے چلا جاتا تھا، اس طرح سے ہودج ہوتا تھا۔ ان صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ عائشہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اندر نہیں تھی، بلکہ وہ باہر نکلی ہوئی تھی، ان کا ہار گم گیا تھا، وہ ہار ڈھونڈنے گئی تھی۔ ان صحابہ کرام کو معلوم نہیں ہوا، بہرحال یہ ہودج اٹھا کر کے لے کے چلے گئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہار لے کر کے واپس پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ سارے کے سارے لوگ چلے گئے، اب میں کیا کروں؟ تو بہرحال وہیں پر پتھر پہ بیٹھ جاتی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا سبحان اللہ۔ بہرحال پھر انہوں نے اپنا اونٹ آگے کر دیا، حضرت عائشہ بیٹھ گئی، سوار ہو گئی، اور پھر اس کے بعد مدینہ کا رخ کیا۔ مدینہ میں جب داخل ہو رہے تھے تو منافقین نے حضرت عائشہ کو حضرت صفوان کے ساتھ میں دیکھا کہ حضرت صفوان لے کر کے آ رہے ہیں ان کو، فوراً ان کو موقع مل گیا اور غلط باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پورے سماج میں پھیلانا شروع کر دیا۔ منافقین کا کام یہی ہوتا ہے، حضرت عائشہ کے تعلق سے غلط چیزیں پھیلانا شروع کر دیا، نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگا دی۔ بہت سارے نادان صحابہ کرام بھی اس میں ملوث ہو گئے اور انہوں نے بھی غلط نظریہ قائم کر لیا، غلط باتیں کہی حضرت عائشہ کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ اس سے بری تھی، اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے ساتویں آسمان سے ان کی برات نازل کی، وہ پاکیزہ ہے، وہ مقدسہ ہے، وہ طاہرہ ہے۔ بہرحال جب یہ باتیں سماج میں چلنے لگی اور بہت سارے صحابہ کرام بھی ملوث ہو گئے، اس میں بولنے لگے، اللہ رب العزت نے ڈانٹتے ہوئے کہا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ۔ جب حضرت عائشہ کے تعلق سے بات چل رہی تھی تو مؤمنین نے اور مؤمنان نے کیوں بدگمانی پر محمول کیا؟ کیوں حضرت عائشہ کے تعلق سے فوراً بدگمان ہو گئے؟ کیوں اس چیز کو اپنے سے جوڑ کر کے نہیں دیکھا کہ کوئی ہمارے بارے میں بھی غلط بات کہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جب کسی کے بارے میں بدگمان ہونا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر کے دیکھ لو کہ تم اس کو کرتے کہ نہیں کرتے، تم اس عمل کو انجام دیتے کہ نہیں دیتے۔ تم خود اپنے آپ کو پہلے اس جگہ پر رکھو۔ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، مومنین نے بدگمان ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اس جگہ پر کیوں نہیں رکھا؟ وقالوا هذا افک مبین، اور یہ کیوں نہیں کہا یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے؟ کیوں فوراً بدگمانی پر محمول کر لیا اس کو؟ کیوں حضرت عائشہ کے تعلق سے غلط باتیں کرنے لگے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سختی سے تردید کرتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے تعلق سے بدگمان ہو جائیں صرف کسی چیز کی بنیاد پر، کسی چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر۔ اور اسی مناسبت سے ایک واقعہ میں آپ کو بیان کروں۔
کہ ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں. ام ایوب جو ان کی اہلیہ ہے، بیوی، وہ کہتی ہیں کہ آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ کے تعلق سے سماج میں اور سوسائٹی میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کے تعلق سے جو باتیں بولی جا رہی وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے. حسن دن پر محمول کیا، اچھا سوچا ان کے بارے میں. کیا مجھے معلوم ہے کیا باتیں سماج میں چل رہی، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ غلط ہے. بیوی کہتی ہیں کہ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ غلط ہے؟ آپ تو نہیں تھے وہاں پر، تو پھر آپ کو کیسے معلوم کہ وہ غلط ہے؟ انہوں نے کہا، ابو ایوب نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم حضرت عائشہ کی جگہ پر ہوتی، لو کنت مکان عائشہ، اگر تم حضرت عائشہ کی جگہ پر ہوتی تو تم کیا اس عمل کو انجام دیتی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی انجام نہیں دیتی. تو ابو ایوب کہتے ہیں کہ ام ایوب، اللہ کی قسم حضرت عائشہ، تم اپنے بارے میں یہ سوچتی ہو کہ تم کبھی نہیں کرتی. اللہ کی قسم حضرت عائشہ تم سے اور ساری دنیا کی عورتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یہ ہوتا ہے حسن ظن، یہ ہوتا ہے اچھا گمان کرنا. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے توبیخ کری کہ فوراً بدگمانی پر محمول مت کرو، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھو. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لے کر کے بدگمان ہو جا رہے. کسی کو فون کیا، 2 مرتبہ فون نہیں اٹھایا اس نے، تیسری مرتبہ فون نہیں اٹھایا، فوراً بدگمان ہو گئے. میرا فون ہی نہیں اٹھاتا، وہ پتہ نہیں کیا سمجھتا اپنے آپ کو، کیا سوچتا اپنے بارے میں. کسی نے فون نہیں اٹھایا، بدگمان ہو گئے. کسی نے شادی میں نہیں بلایا، دعوت میں نہیں بلایا، بدگمان ہو گئے کہ دیکھو مجھے نہیں بلایا، اب میں بھی اپنی جہاں دعوت میں اس کو نہیں بلاؤں گا. کوئی تو عذر ہو سکتا ہے، کوئی تو وجہ ہو سکتی. کیوں فوراً چھوٹی چیز کو لے کر کے آپ اب کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کرنے لگتے ہیں؟ آدمی حسن ظن رکھے. سلف کے صالحین کا یہی طریقہ تھا. طلحہ بن عبداللہ بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بھتیجے، ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کے رشتہ دار بڑے بدبخت قسم کے ہیں، بہت برے لوگ، اچھے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا وجہ؟ خاموش رہو. کیوں میرے رشتہ داروں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ کہا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے رشتہ دار جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے، اچھی حالت میں آپ ہوتے ہیں، تو آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں. اور جب آپ کے پاس فقیری آ جاتی ہے، تنگی آ جاتی ہے، تو آپ کے سارے رشتہ دار چھٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. کتنے برے رشتہ دار ہیں آپ کے. حضرت طلحہ نے اس کو اچھی چیز پر محمول کیا، ان کے غلط عمل کو اچھی چیز پر محمول کیا. کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو میرے رشتہ داروں کا اچھا اخلاق ہے، دیکھیں ان کے غلط عمل کو بھی اچھی چیزوں پر محمول کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ان کا اچھا اخلاق ہے. کہا اس میں اخلاق کیا ہے اور اچھائی کیا ہے اس میں؟ کہا اس لیے اچھائی ہے کہ میرے رشتہ دار میرے پاس اس وقت آتے ہیں جب میرے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، اس لیے آتے ہیں کہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو میں دے دیتا ہوں اس کو. اور جب میرے پاس فقیری آتی ہے، تنگی آتی ہے، تو چھٹ جاتے ہیں. اس لیے چھٹ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فقیری میں، محتاجی میں وہ مجھ سے سوال کریں اور میں ان کو پیسہ دے نہ سکوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شرمندگی میں مبتلا ہو جاؤں. اس لیے وہ لوگ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، میرے قریب نہیں آتے ہیں. کیسے ایک غلط چیز کو ایک اچھی چیز پر محمول کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اچھی سوچ والا ہے نا، تو وہ غلط چیزوں کو بھی اچھی چیزوں پر محمول کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا، اسی بدگمانی کی بنیاد پر صرف تعلقات نہیں، آپ کے جو سماجی تعلقات ہیں، جو آپ کے معاشرتی تعلقات ہیں، وہ نہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. صرف بدگمانی کی بنیاد پر بہت سارے خاندان بکھر رہے ہیں، بہت سارے میاں بیوی کے تعلقات منقطع ہو رہے ہیں، صرف بدگمانی کی بنیاد پر کہ شوہر نے اپنی بیوی کے بارے میں کچھ دیکھا، تحقیق نہیں کیا، بس فوراً نظریہ قائم کر لیا، طلاق دے دیا. بیوی نے کوئی چیز دیکھا اپنے شوہر کے بارے میں، بغیر تحقیق کیے کہ نظریہ قائم کر لیا، اپنے شوہر سے الگ ہو گئے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں بھی گورا ہوں، بیوی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن میرا جو بچہ ہوا ہے وہ کالا ہے، ڈارک سانولا ہے. اپنی بیوی کے تعلق سے بدگمان ہو گئے. میں گورا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہو، میری بیوی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ہمارا جو بچہ ہے وہ ڈارک سانولا ہے. تو وہ اپنی بیوی کے تعلق سے فوراً بدگمان ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدگمانی کیسے دور کری، کتنی عمدہ مثال دی.
میں نے کہا نا کہ بدگمانی سے تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو، آپ کی ازدواجی زندگی خراب ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے پاس اونٹ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس بہت سارے اونٹ ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کس کلر کے ہیں آپ کے اونٹ؟ انہوں نے کہا کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی اس میں خاکی رنگ کا بھی ہے؟ خاکی مطلب جو مٹی کے کلر کا ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈارک سانولا، تھوڑا سا مٹی جیسا کلر، جیسے آپ یہ کہہ لیجیے کہ چاکلیٹی ڈارک براؤن۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کوئی خاکی رنگ کا بھی اونٹ اس میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں ایک خاکی رنگ کا بھی اونٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ان سرخ اونٹوں میں جو آپ کے پاس ہے یہ خاکی رنگ کا اونٹ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اپنے باپ دادا میں سے کسی کے اوپر پڑا ہوگا، کوئی خون ہوگا جو اس کے اندر آیا ہوگا، تو اپنی جو نسل ہے اس کی، اس نسل میں سے کسی پر پڑ گیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے ہی تمہارا بیٹا بھی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے اوپر یا تمہاری بیوی کے اوپر جائے، ہو سکتا ہے کہ دادا کے اوپر چلا گیا، ہو سکتا ہے چاچا کے اوپر چلا گیا، ہو سکتا ہے پھوپھی کے اوپر چلا گیا، اسی خاندان میں سے کسی کا کلر تھوڑا سا ڈارک سانولا ہوگا، اس کے اوپر چلا گیا ہوگا وہ۔ یہ صحابی سمجھ جاتے ہیں، جواب سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بدگمانیاں جو دل میں موجود تھیں اپنی بیوی کے تعلق سے، غلط فہمیاں جو موجود تھیں، وہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، بدگمانی دور ہو جاتی۔ اور آپ یقین جانیے کہ غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہم رائے قائم کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمیوں پر فیصلہ کرنے کی وجہ سے، غلط فہمیوں پر رائے قائم کرنے کی وجہ سے اس کے بعد ہم اپنے تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں۔ آج ایسا ہے، ایک پورا مسلم سماج ایک عجیب سے کرب میں مبتلا ہے، بے چینی میں مبتلا ہے۔ فلاں نے میرے بارے میں یہ بولا، فلاں نے میرے بارے میں یہ بولا، صحیح بولا، غلط بولا، آپ کے سامنے بولا، کس کے بارے میں بولا، کس کے آپ کی پیٹھ کے پیچھے بولا، آپ کے سامنے نہیں بولا، آپ نے کیوں رائے قائم کر لیا؟ صرف اس وجہ سے کہ نہیں اس نے کہا کہ اس نے ایسا بولا ہے، صرف اس کے بنیاد پر ہم نے غلط رائے قائم کر لی، اپنے دل میں عداوت اور کینہ بھرے بیٹھے ہیں۔ پورا سماج اسی کرب میں مبتلا ہے۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ میں اچھا کرتا ہے، بدگمانی ہمارے دل و دماغ پر اس قدر مسلط ہو گئی ہے کہ ہمارے ساتھ میں کوئی اچھا کرنے لگتا ہے تو بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، یہ میرے ساتھ میں اچھا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے اچھا کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ ضرور جڑا ہوگا، یہاں شاید اس لیے اچھا کر رہا ہے کہ یہ آج میرے ساتھ میں یہاں پر اچھا کر رہا ہے، کل میں اس کے ساتھ میں، وہ ایک کام اس کا آنے والا ہے، وہاں پر میں اس کے ساتھ میں اچھا کروں، اس لیے وہ میرے ساتھ میں اچھا کر رہا ہے۔ مطلب آپ کا کوئی خیر خواہ ہے، آپ اس کو بھی بدخواہی پر محمول کر رہے ہیں، صرف غلط گمان کی بنیاد پر۔ کوئی آپ کے ساتھ میں حسن سلوک کر رہا ہے، صرف بدگمانی کی بنیاد پر آپ کے حسن سلوک کو، اس کے حسن سلوک کو آپ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں وہ ایسا اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ جڑا ہوا ہے آپ سے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدگمانی یہ انسان کے لیے زہر ہے جو اس کو قتل کرتی، یہ بدگمانی اس کے اپنے سکون کو غارت کرتی، یہ بدگمانی اس کی اپنی زندگی کو اذیت کرتی ہے۔ وہ واقعات چھوڑ دیجیے، آپ کے تعلقات چھوڑیے اور دیگر چیزوں کو آپ چھوڑیے، آپ کی اپنی خود کی زندگی، جو بدگمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ مضطرب رہے گا، ہمیشہ پریشان رہے گا، اس نے میرے بارے میں یہ بولا ہوگا، اس نے میرے بارے میں یہ بولا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، سب سے کٹتے چلا جاتا ہے، بھائی سے بھائی، وجہ کیا ہوتا، کیا نتیجہ جا کر بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بیٹا باپ سے بدزن ہے، باپ بیٹے سے بدزن ہے، میرا بیٹا ایسا کیا، میرا بیٹا ویسا کیا۔ ارے کبھی بیٹھ کر کے بات تو کرو، کبھی بیٹھ کر کے گفتگو تو کرو، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گے مذاکرہ کرنے سے، بات کرنے سے۔ اور سب سے بڑا نتیجہ، سب سے برا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی مخلوق سے بدگمان ہونے لگتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے جا کر کے وہ اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے بدگمان ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول کی تلقین تھی لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، بدگمانی بلکہ حسن ظن آپ کا اللہ کے ساتھ میں اتنا ہونا چاہیے یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے، آپ کی پوری زندگی آپ اللہ کے ساتھ میں حسن ظن رکھیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا ہمارے پر مصیبت کیوں آ گئی، ہمارے پر پریشانی کیوں آ گئی، آفتیں ملی تھی تو ہم ہی ملے تھے، یہ ساری درد ہمارے ذہن میں لکھا ہوا، ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ارے اللہ کے ساتھ میں حسن ظن رکھیے، انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا میرے بارے میں خیال کرتا ہے مجھے ویسا پائے گا۔ آپ کی پوری زندگی معصیت میں مبتلا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ خطا کار ہیں، آپ گنہگار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کریے، لیکن اللہ رب العزت سے خیر کی امید رکھیے، توبہ کی امید رکھیے، مغفرت کی امید رکھیے، رحمت کی امید رکھیے، درجات کی بلندی کی امید رکھیے۔
لیکن جب آپ مخلوق سے بدگمان رہیں گے تو آپ کا یہ نتیجہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے جا کر کے آپ اللہ سے بدگمان ہونے لگیں گے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ میرا اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بدگمانی جیسی بیماری سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہمارے تعلقات کو اچھا بنائے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے صاف ستھرا رکھے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم اعلموا أن الله عز وجل قد أمرنا بأمر عظيم، وهو الصلاة والسلام على نبيه الكريم الشريف الأمين، حيث بدأ بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، وارض اللهم عنا برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.